آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ثابت ہوگی، کیونکہ عام انسان کے لیے بھی یہ ٹاپک بہت انٹرسٹڈ ہے، خصوصی طور پر کیمیکل ٹیکنالوجی کے طلباء کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، بہت مفید ویڈیو ہے۔ اس میں سٹیپس بنا کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے گنا مل میں آتا ہے اور ان لوڈ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے گنے کو ان لوڈ کیا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں کین کیریئر۔ کین کیریئر کے بعد باری آتی ہے کین لیولر کی۔ کین لیولر میں گنے کو لیول کر کے آگے جو ہے وہ کرشر اور شریڈر میں لے جایا جاتا ہے، جہاں پہ اس کو بالکل باریک کر کے آگے ملنگ سیکشن میں لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ جوس ایکسٹریکشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جوس ایکسٹریکشن کے بعد جو بگاس بچتا ہے، اس بگاس کو ایلیویٹر کے ذریعے سے بوائلر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ مکمل مل کا ایریا آپ کے سامنے ہے، یہ انٹرنیز آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہاں سے پھر مکمل جوس کو را جوس کی شکل میں آگے اگلے پروسیس سٹیپ 1 میں پرائمری ہیٹنگ کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ پرائمری ہیٹر میں جوس کو انیشلی سٹیپس میں گرم کیا جاتا ہے، پھر سٹیپ 2 کی باری آ جاتی ہے، جہاں پہ اس آپشن کو کہتے ہیں ڈیفیکیشن۔ وہاں پہ اس کی پریسیپیٹیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کو سیکنڈری ہیٹر میں لے جایا جاتا ہے۔ پھر سٹیپ 4 کلیریفیکیشن ٹینک۔ کلیریفیکیشن ٹینک میں جوس کو کلیریفائی کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اور اس میں سے امپیورٹیز کو الگ کر کے صاف جوس کر لیا جاتا ہے۔ سٹیپ 4 روٹری فلٹر۔ کلیریفائنگ سیکشن سے جو مڈ وغیرہ جو کلیریفائنگ ٹینک میں نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس کو روٹری فلٹر کے ذریعے سے اس میں سے جوس نکالا جاتا ہے۔ یہ روٹری فلٹر آپ کے سامنے انڈر ویکیوم ہوتا ہے، اور اس میں جوس کو سک کر لیا جاتا ہے اور اوپر فلٹر کیک بچ جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنے پریکٹیکلز ورک دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے سٹیپ 4 سیمن ایویپوریشن۔ ایویپوریشن میں جوس کو ایویپوریٹ کیا جاتا ہے اور اس کی برکس کو انہانس کیا جاتا ہے۔ کرسٹلائزیشن پین۔ یہ بیچ کرسٹلائزیشن پین ہے۔ کنٹینوس پروسیس کے ذریعے سے ان پین میں جو ہے وہ کرسٹلائزیشن کا عمل کیا جاتا ہے۔ یہ آگے ہے کنٹینوس کرسٹلائزر پین۔ سٹیپ 9 سینٹریفیوگیشن۔ اب سینٹریفیوگیشن مشینز ترتیب وار شوگر ملز میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جہاں پہ شوگر کے گرینز کو اور مولیسز کو سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ سینٹریفیوگ مشین سے سینٹریفیوگیشن کے بعد یہ پروڈکٹ آپ کے سامنے اس طرح سے شو ہوتی ہے۔ سٹیپ 10 ٹیلو سیکشن۔ ٹیلو سیکشن میں را لکر جو ہوتا ہے، شوگر کو میلٹ کر کے اس کا را لکر بنایا جاتا ہے، اور اس لکر میں سے امپیورٹیز کو یہاں صاف کیا جاتا ہے۔ امپیورٹیز کو صاف کرنے کے بعد آگے مولیسز کی باری آتی ہے۔ مولیسز میں جو امپیورٹیز کو نکالنے کے بعد فائنل مولیسز کو آگے بائی پروڈکٹ کے طور پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اب یہ کرسٹلز ریفائننگ سیکشن میں کرسٹل بننے کے بعد سینٹریفیوگیشن مشین کے ذریعے سے کرسٹلز کو سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ سیپریٹ کرنے کے بعد اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کے موئسچر باقی نہ رہے۔ شوگر گریڈنگ۔ اس کے ذریعے سے شوگر کے مختلف کرسٹل کو سائز اور شیپ کے لحاظ سے سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے پیکنگ کی۔ پیکنگ سیکشن میں ہر توڑے میں 50 kg چینی جو ہے وہ پیک کر کے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند ہوئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ جزاک اللہ۔